دل نہیں مان رہا تھا ایران کو چھوڑنا. آئی ایم ریکویسٹنگ آل پلیز پرے فار ایران. یہ بھی دکھ ہے اندر سے کہ ہمیں ایران کو چھوڑ کے آنا پڑا. ایران اسرائیل یدھ کے بیچ بھارتی چھاتروں کو واپس لانے کا کام بھارت سرکار کر رہی ہے, لیکن کچھ ایسے زہریلے سانپ ہیں جو بھارت میں واپس لوٹ کر بھارت کے خلاف ہی زہر اگل رہے ہیں. یہ کشمیری سانپ ہے جنہیں سن کر آپ کا بھی خون کھول جائے گا. بھارت میں رہنے کا ان کا من نہیں کرتا ہے. بھارت پاکستان سے جب لڑ رہا تھا تو ان کی بولتی بند تھی, لیکن اب جب ایران پر حملے ہو رہے ہیں تو یہ اللہ سے دعا کر رہی ہیں. جب آپ ان کی بات سنیں گے تو آپ بھی سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ آخر بھارت سرکار کن کی سرکشا کے لیے اتنا بڑا آپریشن چلا رہی ہے. آپ کو بتا دیں کہ ایران میں پڑھ رہے چھاتروں کو واپس لانے کے لیے آپریشن سندھو چلایا جا رہا ہے, لیکن اسی ایران سے لوٹی صبا رسول کو بھارت واپس آنا اچھا نہیں لگ رہا ہے. ان کا کہنا ہے کہ انہیں زبردستی بلایا گیا ہے. سوال یہ ہے کہ کشمیر میں رہنے والی صبا کو ایران کی پرواہ ہے, لیکن جب کشمیر کے پہلگام میں آتنکی حملہ ہوا تو صبا رسول کی بولتی بند ہو گئی. انہیں اس سے کوئی خاص مطلب بھی نہیں ہے. انہیں بھارت آنے پر بھی کوئی خاص خوشی نہیں ہے. اتنے بھینکر ماحول میں بھارت سرکار انہیں گھر واپس بلا رہی ہے. ان کی سرکشا کے لیے آپریشن چلایا جا رہا ہے اور یہ آتے ہی زہر اگلنے لگی ہیں. ذرا سنیے صبا رسول نے کیا کچھ کہا. ایران از اے کنٹری جہاں پہ آپ کو ایک چیز پتہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے مسلم کنٹری ہے پہلی بات, اور دوسری بات ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ وہاں پہ انسان لڑکیاں ہمیں زیادہ تر لڑکیوں کی سیکیورٹی کی فکر ہوتی ہے. اور ایران ایک ایسی کنٹری ہے جہاں پہ آپ کو پتہ ہے یو آر ویری سیکیور. اگر آپ رات کے 12 بجے بھی 1 بجے بھی باہر ہو یو آر سیف. تو وہ چیز تھی, وہ دماغ میں رکھ کے موسٹ آف دی اسٹوڈنٹس ہم وہاں پہ گئے تھے. تو پہلے بھی جب ہم نے دیکھا جب غزہ کا وار سٹارٹ ہوا تب بھی ایران اور اسرائیل کے بیچ میں ٹینشنز تھے, تو ہمیں اس بار بھی لگا تھا اس بار بھی ایسا ہی کچھ ہوگا. لیکن سچویشن چینج ہوتی گئی, ایسکلیٹ ہوتی گئی, اینڈ ایونچولی اس حد تک پہنچ گئی کہ اسٹوڈنٹس کو ایویکویٹ کرنا پڑا. کب آپ لوگوں نے فیصلہ کیا کہ اب یہاں سے نکلنا ہے؟ ہم نے ایکچولی فیصلہ نہیں کیا, ہم تب بھی رہنا چاہتے تھے وہاں پہ کیونکہ دل نہیں مان رہا تھا ایران کو چھوڑنا, لیکن ایونچولی ایمبیسی نے نہیں مانا. ہمیں ایمبیسی سے پرمیشن نہیں ملی. انہوں نے بولا نہیں سب کو نکلنا ہے, آپ لوگ ہماری ریسپانسبلٹی ہے تو یہاں سے سب کو جانا پڑے گا. ہم ایویکویٹ کر رہے ہیں, سب کو کر رہے ہیں, تو ہمیں وہاں سے نکلنا پڑا. جسٹ 2 days بفور, کل نہیں پرسوں اس کے پہلے ہمیں ایمبیسی سے 6 بجے کال آیا کہ اپنا سارا سامان آپ پیک کر لے, نیسیسری سامان جو ہے وہ پیک کر لے, کل صبح 6 بجے ایویکویشن ہوگا. ری لوکیشن, انہوں نے ایویکویشن نہیں کہا, انہوں نے کہا ری لوکیشن ہوگا, کیونکہ وہ دیکھنا چاہتے تھے اکارڈنگ ٹو دیم اگر حالات ٹھیک رہتے تو وہ پھر ہمیں واپس ایران بھیج دیتے. بٹ جیسے کہ سچویشن ورس ہوتی گئی تو دے سیڈ دیٹ ہمیں MEA سے آرڈرس ہے دیٹ ایوری انڈین اسٹوڈنٹ شوڈ بی ایویکویٹڈ. تو کہاں سے انہوں نے لیا اور کہاں پہ آپ؟ ہم ارمیا میں ہیں, اور ارمیا میں ہمیں زیادہ نزدیک بارڈر ٹرکی کا ہے, بٹ ٹرکی انفارچونیٹلی ریفیوزڈ to give the space, and then we were taken to Armenia. ہم ارمینیا بارڈر تک, ہمیں جو انڈین ایمبیسی جو تہران کی ہے وہاں کے آفیشلس آتا ہے ارمینین بارڈر تک, ان نے ہمیں وہاں پہ چھوڑا. پھر وہاں سے جو انڈین ایمبیسی ارمینیا ہے وہاں کے آفیشلس آئے, انہوں نے ہماری ہیلپ کی ہر کسی چیز میں, ہمیں ڈوم تک پہنچایا, اور کل فائنلی ہم وہاں سے نکلے. اور جو ارینجمنٹس کی گئی تھی ہمارے لیے فلائٹس میں یا باقی سب چیزیں, وہ سب بہت اچھا تھا. ہم بس ڈس اپوائنٹ ہوئے دہلی ایئرپورٹ پہ, بیکاز ہمارے ساتھ کچھ مہاراشٹر کے اسٹوڈنٹس تھے, ان کے ریپرزینٹیٹیوز آئے ہوئے تھے, ان کے لیے ہوٹلس بک کیے گئے, ان کو بولا گیا کہ آپ کے لیے شام کی ٹکٹس ہے. ہم نے اپنے لیے بھی کچھ ویسا, کیونکہ ہمارے CM صاحب نے کہا تھا کہ ویسا ہوگا, لیکن جب ہم نے دیکھا باہر بسز کھڑی ہے, وہ SRTC بسز ہے, اور اتنی گندی حالت میں, ہم 4 دن سے کنٹینیوسلی ٹریول کر رہے ہیں, تو وہ کیسے سوچ سکتے تھے کہ ہم ان بسز میں ٹریول کریں گے. تو وہاں پہ بھی پھر ہمیں خود ایمرجنسی میں اپنی ٹکٹس بک کرنی پڑی, وہ بھی ایٹ the 4x آف پرائز جو ٹکٹ کا پرائز تھا, کیونکہ ہمیں اسی ٹائم 2 گھنٹے پہلے ہم نے ٹکٹ بک کی. آپ کو پتہ ہے کہ حال ہی میں انڈیا پاکستان میں بھی کلیش ہوا, ٹینشن ہوا تھا, اس وقت آپ وہاں تھی, آپ نے ٹینشن ہوا ہوتا, ٹینشن میں ہوئی تھی فیملی کے لیے, آج آپ خود ہنسی, تو کیسا ماحول ہے؟ ایک چیز ہمیں پتہ تھا کہ جو انڈیا پاکستان کے ٹینشن تھا اٹس اونلی ایٹ دی بارڈرس مینلی. جو تہران اور اسرائیل میں ہو رہا ہے, کیپٹل پہ اٹیک کر رہے ہیں, انہوں نے ایک بھی سٹی نہیں چھوڑی, ہر کسی سٹی پہ اٹیک کیا, اور پھر ایران کو بھی ریٹیلیٹ کرنا پڑا. تو ہمیں پتا تھا یہ بارڈر نہیں چل رہا ہے, اور تھنگس ایسکلیٹ ہو گئی, اور سچویشن از ریئلی ورس. آئی ایم ریکویسٹنگ آل پلیز پرے فار ایران, وی شوڈ ون اٹ. فیملی میں ہے تو کیسا فیل ہو رہا ہے؟ بہت زیادہ اچھا.
बहुत ज़्यादा अच्छा. ये भी दुख है अंदर से कि हमें ईरान को छोड़ के आने पड़ा. वी वांटेड टू बी देयर, वी वांटेड टू हेल्प, बट अनफॉर्चुनेटली वी कुडंट. बट अब अभी हम फैमिली में है, सो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. इंशाल्लाह अगर सब कुछ ठीक हुआ तो फिर से जाएंगे. बिल्कुल बिल्कुल, वी आर रेडी टू लीव व्हेनेवर दे विल कॉल अस. बशीर अहमद सूफी. बशीर साहब, आज आपकी बेटी आई है इतनी बड़ी मुसीबत, कैसा लग रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये अपने घर सही पहुंच गए हैं, बस शुक्र है खुदा का. हम खुशी का इजहार नहीं कर रहे हैं जितनी खुशी हमारे घर में हुई इस वक्त. जो कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने खुद ईरान और ही सेड कि मैं खुद एक पेरेंट हूं और मुझे पता है कि पेरेंट्स बस टेंशन में थे हम सारी फैमिलीज के मेंबर घर में, सारी फैमिलीज टेंशन में थे. हमें नहीं, जो बाकी स्टूडेंट भी वहाँ पर है वो भी टेंशन में हो गए, तो जरूरी है. और क्या, तो आप वापस आ गए. बस अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है खुदा का, ये घर में पहुँच गए. फिर भी फीलिंग है मतलब हमको भी, ये घर वापस आ गए. वो जो वहाँ पर के जो वहाँ के लोग हैं वो भी तो हमारे भाई है, इसमें क्या है, वो भी हमारे भाई है वहाँ पर. मतलब ये तो होना ही था, इसको आना ही था. बहुत खुशी है, बहुत खुशी है. शुक्रिया. एग्जैक्टली 8 साढ़े 8 हमें हमारे सीएम साहब ने ट्वीट भी किया कि हमने ये सब कोऑर्डिनेट करके अपने बच्चों के लिए डिलक्स बसेस भेजी है. 10:30 हो रहे हैं, हमें कोई बसेस रिसीव नहीं हुई है, कोई भी बस नहीं आई है, कुछ नहीं, कोई चीज नहीं. हम सुबह से भूखे हैं यहाँ पे. 3:30 हम लैंड हुए हैं, अभी 10:30 हो गए और ये कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं. ये JNK हाउस से है. हमने इनको सुबह भी बोला, वी आर वेरी disheartened and we are very disappointed from our government, from every and each and every person here, जो हमें ये झूठे दिलासे दे रहे हैं सुबह से और कुछ कर नहीं रहे हैं. नहीं, किसी ने कुछ नहीं पूछा है. सुबह हमें वो दिया गया था स्नैक, कुछ जूस, 1-2 डब्बे, उसके बाद कुछ भी नहीं. अभी तक कुछ पता चला बस कब आएगी? जैसे नहीं पता रहे, बोल रहे अभी आएगी, कभी आ ही नहीं रही है. नाम बता. भेजता मैम, जो वहाँ से बाहर से जाने के लिए यहाँ तक दूरी तक ठीक था आपके लिए? स्मूथली था, बहुत परफेक्ट था. यहाँ पे परेशानी हो रही है आपको? बहुत ज्यादा परेशान. और हम यहाँ के हैं भी नहीं, हमें नहीं पता यहाँ पे हम कहाँ जाए बाहर. हम खुद से ही अब कराते, हम टिकट्स कराते. सुबह हमने टिकट के प्राइस देखे, हम अभी 20,000 की टिकट हो रही है. वी कांट अफोर्ड दैट. आप कितने दिन से ट्रैवल कर रहे हैं? हम 5 दिन से कंटिन्यू ट्रैवल में हैं. 5 दिन से हमने न सोए है, न कुछ खाया है, न कुछ पिया है. अलबत्ता जो हमें अर्मीनियन गवर्नमेंट थी, जो हमें ईरानियन गवर्नमेंट थी, इंडियन एम्बेसी, उन्होंने हमारा ऐसा ख्याल रखा. हमें नहीं लगा था, वी डिडंट एक्सपेक्ट दैट मच फ्रॉम देम, बट वी वर ग्रेटफुल टू देम. आपको यहीं पे आगे परेशानी हुई? बहुत ज्यादा. थैंक यू. अब इस पूरे वीडियो पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं. VK न्यूज, राष्ट्र के नाम.